اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ ان کا دماغ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے، معاملات کے بارے میں ان کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ مختلف نقطہ نظر کی وجہ سے لوگ آپس میں اتحاد نہیں کرتے، آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ نقطہ نظر کا یہ اختلاف ایک نعمت ہوتی ہے، نہ کہ زحمت۔ مختلف لوگ اگر کسی معاملے پر مختلف انداز سے سوچتے ہیں تو زیادہ معلومات اکٹھی ہوتی جاتی ہیں، معاملے کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ اتحاد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سربراہ کھلے ذہن کا ہو اور وہ اختلاف رائے کی قدر کرے، نہ کہ اختلاف رائے سے نفرت کرے۔ پر اثر شخص اختلاف کی قدر کرتا ہے، وہ اسے علم میں اضافہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ صرف اپنے تجربات تک محدود ہو جانے سے معلومات کم ہو جاتی ہیں۔ وہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ رائے کا قدردان ہوتا ہے، وہ حوصلہ مند ہوتا ہے، سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا قائل ہوتا ہے، وہ دوسروں کو اپنا آپ پیش کرتا ہے۔ اس طرح اسے دوسرے وسائل اور اہلیت تک رسائی ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص عظیم کامیابی اکیلے حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا مقصد روزمرہ کی ضروریات سے بڑھ کر کچھ کرنا ہو تو آپ کو لوگوں کی مدد لازمی درکار ہوتی ہے۔ ذہنوں کے کھلنے ملنے کا عمل بہت سی بیٹریوں کو تار کے ذریعے منسلک کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو اپنی مدد پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ دو یا دو سے زیادہ افراد ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے ہیں تو ہر شخص کی صلاحیت دوسرے سے ضرب کھا کر دگنی چوگنی ہو جاتی ہے۔ بہت سے دماغوں کا گھلنا ملنا ایک ماسٹر مائنڈ بناتا ہے۔ مل کر سوچنے سے نئی بصیرت، نئی معلومات سامنے آتی ہے۔ ہر ایک دماغ کی توانائی دوسرے دماغ کی توانائی کو بیدار کرتی ہے اور اسے بڑھا دیتی ہے، لہذا پورے گروہ کے دماغوں کی توانائی مل کر ایک بہت بڑی مقدار کی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اعلی دماغوں کے اکٹھا کرنے سے ان کے تجربے، تعلیم، جوہر، قابل اثر و رسوخ اور روپے پیسے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تھامس ایڈیسن، جس نے بلب ایجاد کیا، صرف چند ماہ سکول میں باقاعدہ تعلیم حاصل کر سکا، لیکن اس نے جو پیشہ اختیار کیا اس میں مہارت کے لیے سائنسی علوم مثلاً کیمسٹری، برقیات، فزکس، ریاضی اور انجینئرنگ کا علم ضروری تھا۔ اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ وہ ان علوم کے ماہرین سے قریبی تعلق بنا کر رکھتا تھا اور اس نے ان علوم کے ماہرین کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا تھا۔ مل جل کر کام کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھا جانا ضروری ہے، مثلاً تعاون رضامندی سے کیا جائے۔ رضامندی سے تعاون طاقت پیدا کرتا ہے، جبکہ زبردستی تعاون ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی کام میں بغیر مقصد کے شرکت نہیں کرتا۔ کامیاب آدمی کو جو بھی شخص کوئی خدمت فراہم کرتا ہے یا مدد کرتا ہے، وہ اس کی کوششوں یا خدمات کا اسے کچھ نہ کچھ صلہ یا معاوضہ ضرور دیتا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر ایسا نہ کروں تو لوگ آہستہ آہستہ میرے حلقے سے نکلتے جائیں گے اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ تو میرے مقابل بھی آ جائیں۔ دوسری بات کہ ان اعلی دماغوں کی میٹنگ باقاعدگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسے سب کے لیے مفید اور متوازن ماحول میں انجام پانا چاہیے۔ اس کے لیے ممبران میں ایک دوسرے کے لیے خلوص اور اعتماد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسا شخص جو ماسٹر مائنڈ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہو، اس میں ہوشیاری، تحمل، ثابت قدمی، خود اعتمادی ہونا چاہیے۔ اس میں صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ ہر بدلنے والی صورتحال اور چیلنج کو بغیر کسی ناراضگی یا ناگواری کے قبول کرے۔ کسی مقصد کے لیے اتحاد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپس میں اعتماد ہو، بھرپور اعتماد ہو۔ عام سے اعتماد سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر
چلتے تو ہیں لیکن ایک دوسرے سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دوسرا کہیں ڈنڈی نہ مار جائے.